بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ تیسرا پارہ، اور اس کی دو آیات آج ہم پڑھیں گے۔ ایک ہے 260 نمبر اور دوسری ہے 261۔ تو یہ دو آیات بینات کی ہم تلاوت کریں گے اور اس کی تجوید سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہاں قاف موٹا ہے اور قاف کے ساتھ جو الف ہے وہ بھی موٹا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، کھڑی زبریں ہیں را کے اوپر بھی اور ہا کے نیچے، تو ان کو اپنے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ کھڑی زبر کو ہمیشہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، جبکہ زبر زیر پیش جہاں پہ ہو اس حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ ابراہیم، میم کے اوپر پیش ہے تو ہم اسے لمبا نہیں کریں گے۔ ربی، منہ بھر کے پڑھنا ہے، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھی جائے گی، اور با کے اوپر تشدید ہے تو یہ مضبوطی سے ادا ہوگا۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، کیفا کو کیفا نہیں پڑھنا آپ نے، اور تحیی الموتى، موتا میں واو ساکن سے پہلے زبر ہے۔ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلاتی ہے، لیکن یہاں واو ساکن سے پہلے زبر آ گئی تو یہ واو لین ہے۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے قولا لینا، قولا لینا۔ تو اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، تو اللہ کریم نے تاکید فرمائی کہ اے موسیٰ اپنے فرعون کے ساتھ بات کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو یہاں لین سے مراد کیا ہے جی؟ نرمی۔ آگے دیکھیے گا، قال اولم تؤمن، ہاں جو پیچھے ہے رموز اوقاف میں سے تو ہے تو وہاں وقف کر دیجیے گا۔ آگے قال اولم تؤمن، یہاں تؤمن کو اپنے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ حمزہ ہے، حمزہ ہمیشہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اور آگے قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، جی قال بلى ولكن لی، یہاں ولكن لی میں ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد لام ہے، اور لام حروف یرملون میں ہے تو اب یہاں پہ ادغام کیجیے گا لیکن بغیر غننے کے۔ یہاں نون کا ساؤنڈ بالکل ختم ہو جائے گا، کاف کو ڈائریکٹ اپنے لام کے ساتھ ملانا ہے، نون اس میں چھوڑ دینا ہے۔ وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ، اور اس میں جو طا ہے وہ ساکن ہے، قلقلہ ہوگا، آخر میں نون مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہاں بھی وقف کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ طا ہے، تو وقفاً وصلاً دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہی پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیے گا، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً، اربعۃ میں را موٹی پڑی جائے گی، اور یہاں پر اربعۃ کے آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد میم ہے، میم حرف یرملون، یہاں بھی ادغام ہوگا لیکن یہاں پہ غننے کے ساتھ ہوگا۔ کیسے؟ اربعۃ، ایسے اپنے یہاں پہ آواز کو ناک میں رکھنا ہے۔ من الطیر، اب اسے کیا کرتے ہیں؟ من الطیر ایسے پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے اس کو عربی میں پڑھنا ہے، اس کو پنجابی میں نہیں پڑھنا۔ من الطیر، من الطیر فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، یہاں نون کے اوپر تشدید ہے، اب یہاں پہ کیا کریں گے جی؟ غنہ کریں گے۔
آگے ثم جعل، یہاں بھی مشدد، یہاں بھی غنہ ہے، علی کل جبل منہن، یہاں پہ دو قانون لگ رہے ہیں. ایک تو ہے جبلن کے آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد میم، ادغام یرملون غنے کے ساتھ، اور آگے جو ہے منہن نون ساکن، نون ساکن کے بعد ہاں اسی لفظ کے اندر حروف حلقی، تو نون ساکن کے بعد تو یہاں اظہار ہوگا منہن. آگے جزءا ثم ادعوہن، جزءا پہ کیا ہوگا جی؟ یہاں تنوین ہے، تنوین کے بعد سا ہے، یہاں پہ اخفا کریں گے. اور ثم ادعو، اسے یہاں عین پہ پیش ہے، اس کا خیال رکھیے گا. ثم ادعو، دال کلکلا ہوگا کیونکہ دال ساکن ہے. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، یأتینک، یا مدہ ہے، یا سے پہلے تاکن یہ زیر، اسے کھینچے گا، لمبا کیجیے گا. یأتینک سعیا، یہاں وقف کیا جا سکتا ہے، سعین لکھا ہوا ہے لیکن رموز اوقاف میں سے تو یہاں وقف کر دیجیے. اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوال ہے آپ پر کہ اگر ہم سعین کے بعد وعلم دونوں کو ایک اکٹھا پڑھیں، یہاں وقف نہ کریں، تو یہاں پہ کون سا قانون لگے گا؟ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، عزیزن پہ کیا ہے جی؟ تنوین کے آخر میں، حکیم تنوین کے بعد ہا ہے تو یہاں اظہار حلقی ہوگا. ان اللہ عزیز حکیم. نیکسٹ آیت دیکھیے گا. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم. یہاں دیکھیے گا جی، مثل الذین ينفقون، یہاں نون ساکن کے بعد فا، یہاں پہ کریں گے اخفا. اور اموالہم فی سبیل اللہ، سبیل اللہ لفظ اللہ باریک ہوگا کیونکہ صفہ اعلام کے نیچے زیر ہے. کمثل حبۃ انبتت، یہاں پہ دو قانون لگ رہے ہیں. پہلا ہے حبۃ کے آخر میں تنوین، تنوین کے بعد حمزہ، یہاں پہ ہوگا اظہار کیونکہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے. میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، تو وہاں اظہار ہوتا ہے، وہاں غنہ نہیں ہوتا. حبۃ انبتت، یہاں اقلاب ہے، نون ساکن کے بعد با ہو تو نون کو میم سے بدل کے پڑھتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا. 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جی سنبلتن میں کیا ہے، یہاں بھی اقلاب ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سنبلتن کے نیچے تنوین ہے تا کے نیچے، آگے میم یرملون کا ادغام کیجیے گا. سنبلتن 100 حبۃ، ذرا مشکل لفظ ہے، 100 حبۃ، یہاں حبتن پہ وقف کریں گے تو تا کو، گول تا کو ہا سے بدل دیتے، جہاں بھی گول تا ہو وقف کریں تو ہا سے بدل جاتی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، جی واللہ موٹا پڑھیں گے، اور لمن یشاء یہاں پہ مد متصل ہے، حروف مد حمزہ ایک لفظ میں. واللہ واسع علیم، یہاں واسع کے آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ آپ کریں گے اظہار حلقی، غنہ نہیں کریں گے. اب اس آیت مبارکہ کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجیے گا. وَإِذْ، اور جب قال کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرے رب، ارنی مجھے دکھائیے، کیفا کیسے، تحیی الموتى آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یعنی یہ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. قال اس نے کہا، اولم تؤمن کیا آپ کو یقین نہیں ہے. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن بلکہ، لیطمئن تاکہ اطمینان ہو جائے، قلبی میرا دل. قال اس نے کہا، فخذ پس پکڑ لیجیے، 4 من الطیر پرندوں میں سے، فصرہن پھر ان کو ہلا لیجیے، اپنے ساتھ ان کو عادی کر لیجیے، الیک اپنے ساتھ، ثم پھر اجعل رکھ دیجیے، علی کل جبل ہر ایک پہاڑ پر، منہن ان سے، جزءاً ٹکڑے، ثم ادعوہن پھر انہیں بلائیے، یأتینک وہ تیرے پاس آئیں گے، سعین دوڑتے ہوئے آئیں گے. وعلم اور جان لیں، ان کہ اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ
غالب حکمت والا ہے۔ جی اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھیے۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم سے فرمائش کی کہ مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ابراہیم آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مالک مجھے یقین ہے، لیکن صرف میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ ایسا کیجیے، 4 پرندے لے لیں اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیجیے۔ پھر ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ جو ہے ہر پہاڑ پر آپ نے رکھ دینا ہے۔ پھر کیا کریں گے کہ آپ ان کو بلائیں گے تو وہ چاروں تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اور یہ دیکھیے گا جو قرآن پاک کے ایک ایک لفظ ہے اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو پرندے ہوتے ہیں وہ اڑ کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر فرمایا کہ سعین، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ یعنی کہ اس کے اندر یہ چیز جو ہے، یہ احتمال بھی دور ہو جاتا ہے کہ کوئی اور پرندہ نہیں ہوگا بلکہ یہی پرندے ہوں گے جو آپ کے سامنے ہی دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، اس کا ترجمہ دیکھیے۔ مثل، اور مثال، الذین، جو لوگ ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل، مانند، حبۃ، ایک دانہ، انبتت، اگیں، 7 سنابل، بالیں، فی کل سنبلۃ، اور ہر بال میں 100 حبہ، 100 دانے ہوں، واللہ، اور اللہ، یضاعف، بڑھاتا ہے، لمن، جس کے لیے، یشاء، چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا کے اس کو ملتا ہے، اور بھی اس کی جتنا خلوص ہوگا اس کے اندر، اور جتنا ریاکاری سے وہ شخص دور رہے گا تو اس کے اجر کے اندر مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔